سائفر کیس کا چالان ایف آئی اے کی طرف سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے اور اس میں چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئرمین ہیں ان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے اور اسد عمر صاحب کو الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، کب تک اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ فیصلہ اس کا جب بھی ہو، میرا نہیں خیال کہ بہت دیر لگے گی اس کے اوپر، اس لیے کہ اگر آپ ایویڈنس دیکھیں کیا ہے، ثبوت دیکھیں کیا ہے، گواہان دیکھیں کیا ہے اور کون کون وعدہ معاف گواہ ہے، تو پھر تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی کا بچنا مشکل ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بچت کا راستہ ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، انہوں نے نہ صرف بیان دیا ہے، وعدہ معاف گواہ بنے ہیں وہ، انہوں نے اپنا ویڈیو بھی بیان دیا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں خان صاحب آڈیو لیک میں جس میں خان صاحب اور وہ اعظم خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ وہ کریکٹر ہیں جو اس پوری کھیل کا حصہ تھے۔ اب اگر وہ سب کچھ گواہی دینے کے لیے موجود ہیں تو پھر کیس عدالت کے لیے طے کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے وکلاء جو سٹانس لیے ہوئے ہیں عدالتوں میں، مجھے اس کے اوپر رشک تو نہیں آ رہا، رحم اور ترس ضرور آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ 27 مارچ کا وہ جلسہ ریکال کریں اسلام آباد میں تو وہ جیب سے کاغذ نکال کے جس طرح انہوں نے لہرایا تھا اور جتنی تفصیل سے انہوں نے اس کے کانٹینٹس بتائے تھے، اب وہ کہتے ہیں وہ تو سادہ کاغذ تھا۔ پھر آپ نے خود یہ مانا کہ نہیں، وہ میں وہاں سے گھر لے آیا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے گھر سے وہ گم گیا ہے۔ آپ بنا کس کو رہے ہیں بیوقوف؟ انٹرنیشنل ارینا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سائفرز بھیجے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے دوسرے ملک دوست کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے بارے میں ہماری کیا ریزرویشنز ہیں۔ ان چیزوں کو پبلک میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، یہ فورن آفس جو ہے اس کی ملکیت ہوتی ہیں۔ یہیں وہ کھلواڑ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے خان صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے اس سائفر کا اپنی مرضی کا ترجمہ کرا کے اس کو پبلک میں کھلے عام چھوڑ دیا، کھلے بندوں جو منہ میں آیا وہ کہا۔ اس کے بعد ان کے جو چہیتے اینکرز ہیں، ان کے بعد جو ان کے چہیتے وزراء تھے، جو کچن کیبنٹ کے ممبر تھے، انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے سائفر کے حوالے سے کیا نہیں کیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی نے اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہے، اس کی لینگویج انگارڈڈ ہے لیکن سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے؟ نہیں کہا یہ؟ اس کے بعد آپ نے کہا نہیں میں نہ مانوں۔ پھر جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 2 دفعہ، 2 اجلاس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہے، اس کے لیے ڈیمارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جو کہ ڈیمارش کر دیا گیا ہے۔ اور خدا کے واسطے آپ اس کے ساتھ لٹکے رہے، آپ آج بھی اس کے اوپر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر عدالتوں کے لیے تو معاملہ کھلا ہے نا۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ساتھ میں جوڑ دوں اگر آپ اجازت دیں، دوسرا کیس خوفناک نوعیت کا جو ہے وہ ہے 9 مئی۔ دیکھیے، اگر 9 مئی کو آپ جانے دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، تو آپ در حقیقت سیاسی جتھوں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے آپ فوجی تنصیبات پہ، دفاعی تنصیبات پہ، فوج کے کور کمانڈر کے ہیڈ آفس پہ، جی ایچ کیو پہ، ایروڈرم کے اوپر پی ایف کے چڑھائی کر دیں، پٹرول بم لے کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو۔ تو سزا تو ہونی ہے، سزا سے بچنا تو ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ٹی وی سکرینز پر۔ یہ سب کچھ تو میں نے کہہ دیا، لیکن جو 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انٹرنیشنل ارینا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم لیسنز ڈیرائیو کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کیپٹل ہل پر کیا ہوا تھا امریکہ میں، جو ٹرمپ کے لوگوں نے کیا تھا۔ آپ کو پھر ان کی فیٹ کا پتہ چلا، کسی کو 2 سال اور کسی کو 18 سال کی سزائیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو اگر ایک سویلائزڈ ورلڈ میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تو اس کو یہاں آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے درخواستیں دے دے کے اپنے آپ کو ڈیالہ جیل کے اسی سیل میں لے آئے جہاں آپ نے خاقان عباسی کو، جہاں آپ نے رانا ثنا کو، جہاں آپ نے شہباز شریف کو، جہاں آپ نے نواز شریف کو، جہاں آپ نے مریم کو رکھا تھا۔ دس از کالڈ مکافات عمل۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ جو مولانا صاحب کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا فورن آفس، آپ کا پرائم منسٹر کا آفس اتنا ولنریبل ہے کہ وہاں اپنی مرضی سے پلان بنائے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے سائفر کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو اٹ از اے لوز اسٹیٹ۔ یہ اس اسٹیٹ کی باتیں جن کو روگ اسٹیٹ آپ کہتے ہیں۔ ایک نیوکلیئر پاور، ایک 24 کروڑ آبادی کا ملک، اس قسم کی بے وقوفیوں کا،
اس قسم کی منہ شگافیوں کا متحمل نہیں ہو تو سکتا. بخاری صاحب اس وقت کے جو امریکی سفیر ہیں اسد مجید وہ بھی اس میں اب وعدہ معاف گواہ ہیں. اب آپ دیکھیں نا وہ فارن سیکٹری ہیں, انہوں نے آ کے ساری تفصیلات بتائیں, جس نے اور سٹرینتھن کیا اس ویو کو کہ یہ جو کھیلا گیا سائفر کے ساتھ یہ بہت ظلم ہوا ہے. یہ ہو گیا. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عدالتیں جو ہیں اس کے اندر عمل تیز ہو گیا ہے. جو ہم نے شروع میں گفتگو کی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عدالتیں بھی اب جلد جلد ان کیسز کو مطلب اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. کیا ہوگا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 2 کیسز, باقی سب کو چھوڑ دیں آپ, وہ آپ توشہ خانہ بھی چھوڑ دیں, آپ فارن فنڈنگ بھی چھوڑ دیں, وہ سب کچھ چھوڑ دیں. یہ 2 کیسز اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی خوفناک اور گمبھیر ہیں, اور اس میں سزا سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. تو کس حد تک سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ اس کے اوپر ابھی ابہام ہے. جو تو آرٹیکل 6 ہے نا جس کو غداری کا جرم کہتے ہیں, اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے, یعنی اسی کے پریویو میں آتا ہے. اس کی 2 ہی سزائیں ہیں, یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. اس میں اس سے کم نہیں, اگر آپ کے اوپر غداری ثابت ہو جائے تو یہ سزائیں ہیں. میں یہ بالکل نہیں چاہ رہا, نہ میری خواہش ہے, نہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں ان کو ضرور سزا ہو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ ان کے خلاف گواہیاں, مطلب 28 آڈیو ویڈیو ثبوت, آڈیو ویڈیو 164 کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو مجسٹریٹ کے روبرو ہوتا ہے وہ, اور جب اس کے اپنے کریکٹرز جس میں نے اعظم خان صاحب کا نام لیا ہے وہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہوں, اور 9 مئی جو ہے اس کو کھلی آنکھوں نے دیکھا وہ سب کچھ, اس میں کیا ہوگا. دیکھیں نا وہ منظرنامہ آپ ریکال کریں نا کہ زمان پارک کے باہر پولیس کی گاڑیوں پر پٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں, پولیس کی گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی جا رہی ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے, کبھی اس سے پہلے کبھی دیکھا آپ نے یہ ہوا ہے؟ تو جب یہ یعنی انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے تو اس کی سزا نے بھی انپریسیڈنٹڈ ہوں, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب جاتے جاتے نا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو اب اس وقت جو بشرا بی بی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے شوہر کو کھانے میں زہر دینے کا خدشہ ہے, اپنی مرضی سے یہاں پر اڈیالہ جیل جو ہے وہ تشریف لائے. دیکھیے میں اس بات سے کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ حکومت تو شاید ان کو زہر نہیں دے گی, اس لیے کہ اتنا بڑا ہائی رسک نہیں لیا جا سکتا. یہ بشرا بی بی کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ خود نہیں دے دیں گی زہر اس کو؟ مطلب میں انہونیاں سوچ رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں حکومت کیوں دے گی زہر؟ اور اگر یہ کہا جا سکتا ہے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو میں نے کہا ہے. دونوں میں لاجک نہیں ہے, دونوں بے تکی باتیں ہیں. پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, پروسیڈنگ کو چلنے دیں. مجھے تو 2 باتوں پر بہت حیرت ہے. وکیل نکلتے ہیں اٹک جیل سے یا اڈیالہ جیل سے تو وہ کہتے ہیں وہ تو اندر نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں یہاں ایسا کمفرٹیبل ہوں, یہ آرام تو مجھے گھر میں بھی نہیں تھا. اور جب ان کی پارٹی کو دیکھیں یا ان کی بیگم صاحبہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بے ایمانہ سلوک ہو رہا ہے. کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, کس کی بات مانیں؟ ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.